بعض دفعہ انسان اپنے تعصب میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے سیدھی باتوں کو تھوڑا سا الٹ کر دو۔ سورۃ کہف پہ جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک لفظوں میں بتایا، یعنی کوئی اوپر نیچے بات نہیں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ آپ ایک بشر ہیں، ایک خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے آپ انسان ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ یہ لوگوں کو بتا دیں۔ فرق یہ کہ آپ پہ وحی نازل ہوتی، آپ کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن جو خلقت ہے، مخلوقیت ہے، وہ آپ بشر ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ یہ مضمون آیا۔ لیکن جب ایک انسان اپنے نظریات میں تعصب کی حد تک چلا جاتا ہے، میں اپنے فرقے کو کیسے چھوڑوں، تو قرآن کی ان آیتوں کے ترجمے میں بھی وہ جیسے کہا نا، اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں تاکہ تم سمجھو اللہ کی کتاب ہے، تو ان کا ترجمہ کرتے وقت کیا کہہ دیتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، ظاہری طور پہ، بریکٹ میں ڈال دیا ظاہری طور پہ، ترجمہ لکھا قل انما انا بشر اور بریکٹ میں لکھ دیا ظاہری طور پہ۔ بھئی ظاہری طور پہ لکھ کے کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا جو مٹی سے بنا ہے، تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اشرف المخلوقات میں سے بنانا تھا یا فرشتوں کے نور میں سے بنانا تھا؟ اللہ نے نور سے کہتے ہیں نبی اسلام کی اپنی ذات نور ہے، وہ چلتے تھے ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ نور تھے۔ اور بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، تو جب نبی کی باری آنی تھی، اپنے پیارے نبی کی، تو اس کو انسانوں سے نکال سے کسی دوسری مخلوق سے بنانا تھا۔ وہ انسان کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ میرے اور آپ کی طرح ہو گئے، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں، اتنا بڑا مقام ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس کائنات میں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رب العالمین تو نبی کو بتایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ میری طرح معبود ہیں، وہ میری طرح الہ ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات کو ایسے سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اب جن کے دماغ میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، تعصب کی حد ہوتی ہے، وہ اس طرح کی آیات کو یوں جا کے موڑ دیتے ہیں۔ تو یہود اور یہاں نصارہ کے بارے میں، یہود اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کچھ ایسے ہیں جو اپنی بات کو مروڑ تروڑ کے کتاب اس طرح بیان کریں گے تاکہ تم سمجھ سکو یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہیں گے اللہ کے بعد طرف سے، فرمایا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اہل کتاب تو جانتے بھی تھے، وہ اپنے جھوٹ کو بھی جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس امت کے بہت سارے نام نہاد مسلمان اپنے اس جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، فرمایا کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتاب دی ہو، اللہ نے اسے نبوت اور حکمت عطا فرمائی ہو، اور پھر وہ لوگوں سے آ کے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں کہ اب میں تمہارا الہ اور معبود بن گیا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے کسی بشر کو، اب یہاں پہ دیکھیے ما کان لبشر،
اللہ نے بشر بولا نبیوں کے بارے میں، اور لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے نبی کو بشر کہہ دیا تو آپ بہت بڑے گستاخ بن گئے۔ بھئی کس چیز کا نام گستاخی ہے؟